بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، عقید و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو یہ سلسلہ سلف امت کے اقوال کا، فرمودات کا جاری ہے، چل رہا ہے، اس سلسلے کا جو عنوان ہمارے سامنے پچھلے ایک دو درسوں سے یا اس سے بھی پہلے سے جاری ہے، وہ عنوان ہے اہل سنت کی علامات۔ اہل سنت کی علامات کیا ہیں؟ اہل سنت کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ ہے ہمارا موضوع جو پچھلے درسوں سے جاری ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اس سلسلے کے چند اقوال ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اسے پڑھیں گے، اور اس میں کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، کیسے ہم سمجھیں اہل سنت کون ہیں۔ اہل سنت کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں کو صرف اور صرف زبان سے بولی جانے والی چیزوں سے نہیں جانا جا سکتا۔ لوگ زبان سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، دعوے داریاں کرتے ہیں، لیکن علامتوں کی پہچان ہوتی ہے دراصل ان کے عملی علامات سے۔ ہم نے آپ نے جو آخری بات پڑھی ہے وہ حضرت امام ابو الحسن ابو محمد حسن بن علی البربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا جو ان سنتوں کو جانے جنہیں بدعتیوں نے چھوڑ دیا ہے، جن سنتوں کو بدعتیوں نے چھوڑ دیا ہے، جو ان سنتوں کو جانے، اس کا علم رکھے، اور وہ سنتیں جن سنتوں میں اہل بدعت اہل سنت سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، اس کا علم جس کے پاس ہو اور اس پر مضبوطی سے کاربند رہے، وہ صاحب سنت اور صاحب جماعت۔ بہت صاف قول ہے، بہت ہی واضح سی بات ہے کہ اہل سنت کی جو راہ ہے، سنت پر چلنا، اس راہ سے بدعت اہل بدعت مختلف۔ اب جن مسائل میں اہل بدعت اہل سنت سے الگ ہے، اور جن سنتوں کو اہل بدعت نے چھوڑا ہے، اس پر جو مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور اس کو زبان سے، قول سے، عمل سے، عقیدے سے سمجھیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، اسے پھیلائیں اور اسی کی دعوت دیں۔ اس میں نہ تو چھپانے کا مسئلہ ہے، نہ تو اس میں کوئی گھبرانے کا مسئلہ ہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ ایسا جو شخص ہے وہ صاحب سنت۔ تو بہت واضح ہو جانا چاہیے کہ اہل بدعت کا راستہ الگ ہے، اہل سنت کا راستہ الگ ہے۔ اہل سنت سنتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ ہمارے موافق ہو، ہمارے مخالف ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ اہل سنت وہ نہیں دیکھتے، اہل سنت سنتوں کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اہل بدعت اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو سنتیں ان کے موقف اور فکر کے خلاف ہوتی ہیں انہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان سنتوں کا علم رہے، ان سنتوں پر عمل رہے، اور ان سنتوں کی تلاش رہے، اس کی دعوت رہے، یہ اہل سنت کی علامت ہے، اہل سنت کی پہچان۔ ایسا آدمی صاحب سنت ہے اور صاحب جماعت ہے، یعنی اہل سنت و جماعت، سنت والا، جماعت والا ہے، اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ پیروی کس کی جائے گی؟ صاحب سنت کی پیروی کی جائے گی۔ جو سنت کا پیروکار ہے اسی راستے پر چلا جائے، اس کی مدد کی جائے، اہل سنت کی مدد کی جائے، اہل سنت کی، صاحب سنت کی حفاظت کی جائے۔ نیز وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ یہ ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جسے ہم نے اخیر میں اس سے پہلے کے درس میں پڑھا ہے
اس لیے اس میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اگلی بات جو ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہی ہے، اور یہ ساری باتیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب شرح السنہ کے اندر موجود ہے۔ شرح السنہ، نیچے حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اہل سنت کی علامت کیا ہے، اہل سنت کی علامت کیا ہے۔ اہل سنت کے دعویٰ کرنے والوں کی بات نہیں چل رہی، صحیح معنوں میں اہل سنت کون ہیں؟ جب آپ دیکھیں کسی انسان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو کہ وہ حاکم وقت کے لیے نیکی اور صلاح کی دعا کر رہا ہے، جب آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں کہ وہ حاکم وقت، مسلمانوں کا ولی امر، مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا امیر المؤمنین، مسلمانوں کا ولی امر، مسلمانوں کا امام، جو بھی آپ نام دے لیں، خلیفہ، کیا کر رہا ہے؟ حاکم کے لیے، سلطان کے لیے، بادشاہ کے لیے، خلیفے کے لیے کیا دعا کر رہا ہے؟ بالصلاح، اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح فرمائے، ان کی بہتری فرمائے، ان کے مسائل، ان کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے۔ اگر ان کے ہاں کوئی عیب ہے، کوئی سو ہے، برائی ہے، کمی ہے، خامی ہے، کوئی گناہ ہے، تو کیا دعا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ولی امر کو، حاکم کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ حاکم کے لیے یہ دعا کرتا ہو، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ، تو جان لو کہ وہ کون ہے؟ وہ سنت پر چلنے والا ہے، سنی ہے، سنت والا ہے انشاءاللہ۔ یہ دیکھا آپ نے، استثناء بھی ہے، انشاءاللہ وہ صاحب سنت ہے۔ کیوں کہا؟ کہ منافقت بھی تو کر سکتا ہے، کوئی جھوٹی دعوے داری بھی کر سکتا ہے، تو جھوٹی دعوے داری نہیں، صحیح معنوں میں جو ایسا ہو، دعا کرے سلطان کے لیے، حاکم کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں خارجیت کی فکر رکھنے والے، اخوانیت کی، مودودیت کی فکر رکھنے والے جو اسی راہ پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے حاکم ولی امر کی کمیاں، خامیاں، ان کے نقائص، ان کے عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کے عیوب تلاش کرتے ہیں، اور اگر کوئی کمی خامی ملتی ہے تو سیدھی سی بات کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہلاک و برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالی انہیں تباہ و برباد کر دے، اس طرح کی بددعائیں کرتے۔ یہ اہل سنت کی علامت نہیں۔ کس کی علامت ہے؟ یہ اہل بدعت کی علامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر ائمتکم الذین تدعون لهم ويدعون لكم وشر ائمتکم الذین تدعون یا تلعنونهم ويلعنونکم۔ یہ ہے فرق اہل سنت میں اور اہل بدعت میں۔ تو اہل سنت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بنا دے، اللہ صالح بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح حال فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اسے دور کر دے، اللہ اس شخص کو ملک کے لیے، ملت کے لیے، عوام کے لیے، ہے نا، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا باعث بنا دے۔ یہ اہل سنت دعائیں کرتے ہیں۔ ایک شخص ہمارا حاکم ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، خامی ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، تو اس کے لیے بد دعا کرنے کا فائدہ ہوگا یا دعا کرنے کا فائدہ ہوگا؟ اس کی بد دعا، اس کے حق میں بد دعا کریں گے، اور اگر فرض کریں کہ بد دعا قبول ہو جائے تو اور زیادہ برا ہو جائے گا، اور زیادہ برا ہو جائے۔ تو اپنے حق میں ہم اچھا کریں گے کہ برا کریں گے؟ آدمی جب کسی خامی، کمی، کوتاہی، غفلت میں ہو تو اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، خیر کا جذبہ رکھنا ہے، خیر کی چاہت کرنی ہے۔ تو یہ ہے اہل سنت کی علامات۔ تو اخوانیوں کو آج آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف بد دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لعن طعن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، برائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور الزامات، اتہامات، برائیاں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ، الزامات کی بوچھار کریں گے۔ اور زمانہ پہلے شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، جماعت اسلامی کے ایک بزرگ نے
یہی شہر بمبئی کی بات آ کر کے کہنا شروع کر دیا، ابھی میں ٹی وی پر خبر دیکھ رہا تھا، شاہ فہد کے گلے میں دھاگا نظر آیا اور جب غور سے دیکھا تو وہ صلیب پہنے ہوئے تھے۔ کیا کہا؟ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا پہنے ہوئے تھے؟ صلیب پہنے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز اس الزام سے ایسے ہی بری تھے جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھیڑیے اور خون کا مسئلہ تھا، کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ لیکن الزام لگانے کے لیے، لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے، اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹی وی چینل کی بات تھی، تو صرف بات اتنی سی ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کون سا چینل ہے ذرا سا آپ بتائیں۔ چینل پر تو چیزیں رہتی ہی ہیں، وہ نیشنل چینل اگر ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہوں گی، مل جائیں گی، تو پھر بتا دیجئے ذرا، ہم لوگ بھی چیک کر لیتے ہیں، معلومات کر لیتے ہیں۔ اور آپ جی، ہم لوگ تو زیر تعلیم میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کا جو دور تھا اس وقت شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے فرمانروا تھے، حاکم تھے، اور ان کی بہت عظیم الشان خدمات ہیں ملک کے لیے، وطن کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، دعوت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، مساجد، مدارس، علماء، دعات، شمار سے باہر ہے اتنی خدمات، اتنے کارنامے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا، میرا پوتا بتا رہا تھا، میرا بیٹا بتا رہا تھا، فلاں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک عام آدمی پر بھی الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے، اور آپ اتنی بڑی بات، ایک واحد ملک ہے روئے زمین پر، حرمین شریفین کا ملک جو توحید و سنت کا گہوارہ ہے۔ کمیاں خامیاں انسانوں کی بستی میں رہیں گی، فرشتوں کا ملک نہیں ہے، وہ انسانوں کا ہی ملک، کمیاں خامیاں، مسائل، گناہ، معصیت تو رہیں گے ہی رہیں، لیکن آپ اتنی بڑی بات اور اس عمر میں اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کہہ دی۔ میرے بھائی، اس طرح کے الزامات بھی لوگ بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم و بیش آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی بات، جب یہ ایڈیٹنگ اور سوشل میڈیا اور خرد برد اور اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی، یہ سب فسادات نہیں تھے اس زمانے میں۔ میرے بھائیو، اس وقت اگر یہ جرأت کر سکتے ہیں تو آج تو نہ جانے کیا کیا جرأت کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کمی خامی اگر حقیقت میں بھی ہوتی ہے تو دعا کرنے کی ہمت نہیں کرتی۔ یہ بددعائیں، لعنت، ملامت، برائیاں، اور اس کے علاوہ اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، صہیونی ہیں، فلاں ہیں، اور آپ تو بار بار سنتے ہیں، بار بار آپ اپنی اس ملک پر، دھرتی پر بھی آپ سنتے رہتے ہیں، سید سلمان ندوی کی زبان سے بار بار عربی میں، اردو میں تقریریں کر کر کے وہ نہیں تھکتا، لعنت ملامت کرنا اس کا مشن۔ اور میرے بھائیوں، ولی امر سعودی عرب کا حاکم، اس کے خلاف بات کرنا، حرمین شریفین کے ائمہ اور رئیس شؤون الحرمین الدینیہ شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس، جو حرمین شریفین کے مطلب ذمہ دار ہیں دینی امور کے، ان کے خلاف اور دیگر ائمہ کے خلاف بات کرنا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف جو آدمی بدزبانی کر سکتا ہے، ان پر الزامات، اتہامات، بہتان لگا سکتا ہے، میرے بھائیوں، وہ آج کل کے مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف زبان کھولے، بدزبانی کرے، لعنت ملامت کرے، کون سی بڑی بات ہے؟ بہت عام سی بات ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اہل سنت کی علامت۔ یہ کیا ہے؟ اہل سنت کی علامت ہے کہ اہل سنت میں سے اگر ہوگا تو مسلمانوں کے حاکم کے لیے بددعائیں نہیں کرے گا۔ اگر کمیاں خامیاں ہیں بھی تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے دعائیں کرے گا کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اللہ اس کو نیک اور صالح بنا دے، کیونکہ اس کا نیک اور صالح ہونا ملک کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے، خواص کے لیے بہتر ہے، دین اور دعوت اور تعلیم و تربیت کے لیے بہتر ہے، مسلمانوں کے حقوق کے حق میں بہتر ہے، اور پوری انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ اہل بدعت لعنت ملامت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اتہامات لگاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے دونوں میں فرق۔ بہرحال یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے میرے بھائیوں، آج کل کی کسی عالم نے نہیں لکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے امام ہیں، عالم ہیں، 329 میں ان کی وفات ہوئی ہے، آج سے 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ ان ائمہ نے اس وقت یہ باتیں لکھی۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کیا فرماتے ہیں۔ امام ابو حاتم
راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اذا رأیت من یحب احمد فاعلم انہ صاحب سنہ، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ امام احمد ابن حنبل سے محبت کرتا ہے، امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے، وہ اہل سنت میں سے ہے، صاحب سنت ہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے کے لیے یہ شہادت ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل خود اہل سنت کے چوٹی کے اماموں میں سے، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، عقیدے اور ایسے ہی سنت اور صحابہ کی مشن اور منہج پر میرے بھائیوں زبان، قلم اور جان مال ہر طرح کی قربانی دینے والے۔ اور سب سے اہم بات، یہ جو حکمرانوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کا مسئلہ، ان کی طرف سے وہ جو سنت کا ضابطہ بتلایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا حاکم آپ پر ظلم بھی کرے، آپ کی پشت پر کوڑے مارے اور آپ کا مال چھین لے، آپ پر ظلم کرے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ فاسمع واطیع، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور کہا مانو۔ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، چاہے وہ تمہارا مال کھا لے اور تمہاری پشت پر، تمہاری پیٹھ پر ضرب لگائیں، کوڑے برسائیں، سزائیں دے تمہیں، تب بھی تم کیا کرو؟ اس سنت کی عملی تصویر آپ کو نظر آئے گی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ میرے بھائیوں، امت کی جو اس وقت تعداد تھی، ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی امام احمد بن حنبل کے اوپر۔ اس قدر ظلم ہے، زیادتی، اور کوئی معمولی سا وقت نہیں تھا۔ ایک حاکم، دوسرا حاکم، تیسرا حاکم، تین حاکموں کے دور میں ظلم کی چکی چلتی رہی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، لیکن وہ میرے بھائی کسی صورت میں بھی سنت سے ایک بال کے برابر بھی ہٹنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہیں مارا جائے، ستایا جائے، تمہارا مال چھین لیا جائے، تمہیں جیل میں ڈالا جائے، کوڑے برسائے جائیں، سب کچھ ہو، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ حاکم وقت کی اطاعت کرنا، حاکم وقت کی بات ماننا، بغاوت نہیں کرنا، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، اکسانے بھڑکانے کا کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ سنت کا امام، سنت کا امام بھلا سنت سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ نفس پرست نہ تھے وہ، دنیا دار نہیں تھے، شہرت کی کوئی طلب نہیں تھی، ان نام و نمود کا کوئی گزر تک نہیں تھا۔ میرے بھائی ایک زبان اگر اشارہ کر دیتے تو پورے ملک میں بغاوت کی آگ لگ جاتی۔ لیکن قربان جائیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے پر جو انہوں نے سنت کی عملی تصویر بن کے امت دنیا کے سامنے وہ نمونہ پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیکھیے پوری تصویر آپ کو دکھائی دے گی۔ ایک بدعت کا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مخلوق قرار دینے کا مسئلہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا مسئلہ، اسی پر سارا اختلاف تھا، اور درباری مفتی، درباری مولوی احمد بن ابو دعاد کی طرف سے ساری سازشیں، ساری چالیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمیت کئی ایک سینکڑوں ائمہ سنت اور علماء سنت کے خلاف سازشیں رچنے والا اور حاکم وقت کی ضرب، جیل کے فیصلے، کوڑے، بیڑیاں، زنجیریں، تمام سزاؤں میں مبتلا کرانے والا احمد بن ابو دعاد درباری مفتی اور مولوی، میرے بھائیوں، اور بلا کا ذہین اور بہت ساری میرے بھائیوں کتابوں کا مصنف مفتی، اس کی اشاروں پر فیصلے ہوا کرتے، وہ جو کہہ دے حاکم وقت سے، جو بول دے بادشاہ سے، اسی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تین بادشاہوں کے وقتوں میں ظلم برداشت کرتے رہے، سب کچھ، لیکن کسی بھی صورت میں بد دعا کا کوئی لفظ زبان پر نہ لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت میں اسی کی تعلیم ہے۔ آج نہ جانے یہ خارجی یا اخوانی، مودودی، قطبی، بنائی، یہ لوگ امام احمد بن حنبل کی سیرت کو پڑھتے ہوں گے تو نہ جانے کیسے کیسے طعنے دیتے ہوں گے، ان کو بزدل کہتے ہوں گے، ان کو بزدل کہتے ہوں گے، ان کو امت کو پسپا کر دینے والے، امت کے سامنے غلط آئیڈیل پیش کرنے والا،
اس طرح کے القاب سے نوازتے ہوں گے، لیکن تھے وہ سنت کے امام۔ آپ نے کبھی کسی بھی اس طرح کی فکر رکھنے والے کی زبان سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سنی ہے؟ ان کا نام لیتے ہوں، ان کی کتابوں کا نام لیتے ہوں؟ انہوں نے تو باقاعدہ میرے بھائیوں اہل بدعت کے خلاف ایک نہیں بہت ساری کتابیں لکھی، معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، رد کیا میرے بھائی، اور سنت پر اتنا عظیم الشان ذخیرہ۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اسی لیے یہ بات اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے تو یہ احمد بن حنبل سے محبت کرنے والا کوئی بدعتی نہیں ہو سکتا، کوئی بدعتی امام احمد سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر ان سے محبت کوئی کرتا ہے اس کا مطلب وہ اہل سنت میں سے۔ تو دیکھا، تو اہل سنت کی علامت کیا بنی؟ اہل سنت کی علامت یہ بنی کہ اہل سنت سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل سنت کی بنیاد پر کسی سے محبت اور دوستی اور سنت نہیں ہے تو دشمنی، عداوت، نفرت، یہ اصول ہے ذات۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ واسطے کسی سے نفرت اور عداوت اور دشمنی۔ تو امام احمد بن حنبل کیونکہ سنت کے پائے بہت چوٹی کے بلند پایا امام اہل سنہ ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا کرتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے، امام اہل سنہ الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح سے تو جو امام احمد بن حنبل سے محبت کرے، کسی کو دیکھو کہ احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے تو بس جان لو کہ یہ علامت ہے کہ ایسا آدمی اہل سنت میں سے۔ اچھا، اب یہ چیز آپ ہر جگہ پرکھ لیں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں، جو بھی سنت کے علماء سے محبت کرے گا سمجھ لو وہ کون ہے؟ وہ اہل سنت میں سے۔ اور جو اہل سنت کے خلاف چالیں، بدزبانیاں، طعن و تشنیع، عیب زنی، طعنہ زنی اور الزامات، بہتان، گالی گلوچ، بدزبانیاں، لعن طعن، ملامت، سوشل میڈیا پر ننگا ہو جانا اس کے خلاف، ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں میرے بھائی، اندازہ لگاؤ کہ ان کی فکر میں کس طرح سے اس طرح کے گندے جراثیم پنپ رہے ہیں۔ ہمارا آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، موقف کا، اجتہاد کا، کسی بھی موقع پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہاں تو متفق ہیں نا کہ آپ بھی سنت کے طالب علم ہیں، ہم بھی سنت کے طالب علم ہیں، تو سنت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا یارانہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ بد زبان ہو جائیں، گالی گلوچ کریں، طعن و تشنیع کریں، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کریں، یہ کبھی بھی ایک صاحب سنت کے حق میں نہیں کر سکتا میرے بھائیو۔ اسی لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اہل سنت ہمیشہ محبت کرتے ہیں۔ زکریا بن یحییٰ بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر ایک قول ہے، اور یہ مشہور قول ہے، اس سے پہلے ہم نے غالباً اس کتاب میں بھی پڑھا ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھا ہے، لیکن بہت اہم ہے، بہت بنیادی قول ہے یہ، اور اسے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکریا ابن یحییٰ بن صبیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سمعت ابا بکر ابن عیاش قال له رجل یا ابا بکر من السنی قال الذي اذا ذکرت الاهواء لم يتعصب الى شيء منها۔ بہت مشہور قول ہے یہ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسے ہمیں بہت اچھی طرح سے پڑھنے، سمجھنے، بار بار سمجھنے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زکریا کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ کیا تھا معاملہ؟ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو بکر، کنیت ہے یہ کنیت ہے ابن عیاش کی، کہتے ہیں میں نے آ کر کے اس آدمی نے کہا، اے ابو بکر، سوال ہے آپ سے، من السنی، سنی کون ہے؟ سنی کون ہے؟ ایک آدمی ہے تو اسے سنی کہا جاتا ہے یا صاحب سنت کہا جاتا ہے، اور اگر بہت سارے لوگ ہیں تو انہی کو اہل السنت کہا جاتا ہے۔ سنت والے یا سنت والا یا سنت پر چلنے والا ہے تو سنی کا لفظ نسبی یعنی نسبت کے اعتبار سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کی طرف منسوب کرتے ہوئے سنی کہا جاتا ہے، جیسے بدعت کی طرف منسوب کرتے ہوئے بدعی کہا جاتا ہے یا اردو میں بدعتی کہا جاتا ہے۔ بہرحال کہا کہ سنی کون ہے، ذرا بتائیے کس کو ہم صاحب سنت سمجھیں۔ ایک دم آپ کا جو سبق چل رہا ہے، چیپٹر چل رہا ہے نا، اہل سنت کی علامات کیا ہیں،
اہل سنت کون ہیں، کیا نشانی ہے کہ یہ اہل سنت میں سے ہے، کیا نشانی ہے کہ یہ صاحب سنت ہے، کیا نشانی ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، کیا نشانی ہے کہ یہ سلفی ہے، کیا نشانی ہے کہ یہ طائف منصورہ فرقہ ناجیہ اور سواد اعظم میں سے، مثال کے طور پر اس کی نشانی کیا، علامت کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ جواب الذی اذا ذکرت الاہواء لم یتعصب الی شیء منہا، سنی وہ ہے کہ جب اس کے سامنے بدعتوں کا ذکر کیا جائے، خواہشات نفسانی کا ذکر کیا جائے، تو ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف وہ نہ جائے، کسی بھی چیز کا تعصب نہ کرے، کسی کا سائیڈ نہ لے۔ رافضیت کا لفظ آیا، کوئی دلچسپی نہیں، خارجیت کا لفظ آیا، کوئی دلچسپی نہیں، صوفیت کا لفظ آیا، کوئی دلچسپی نہیں، صحابہ کرام کے خلاف کوئی بدزبانی کی بات آئی، کوئی دلچسپی نہیں، امت کے سنت کے علماء کے خلاف کوئی بدزبانی کر رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں، حدیث رسول میں کیڑے نکال رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں۔ سمجھ رہے؟ سنت اور سنت کی ذخیروں کو کمتر ثابت کر رہا ہے، اس کے استناد کو، اس کے اعتبار کو مجروح کر رہا ہے، کوئی تعصب نہیں، کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ ایسے ہی آپ اس کا الٹا بھی آپ سمجھیں، یہ تو پوزیٹیو بات ہو گئی ہے کہ نہیں؟ یہ جو منکر چیزیں ہیں، بدعات ہیں، ان کی طرف رجحان نہیں کرتا۔ ایسی شخصیتیں بھی، اہل بدعات کا تذکرہ کیا جائے، اہل بدعات کا تذکرہ، چاہے وہ ماضی کے اہل بدعت ہوں یا دور حاضر کے اہل بدعت، ان کا تذکرہ کیا جائے، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی طرفداری نہیں، کوئی بھی رجحان نہیں، میلان نہیں۔ تو جب بھی اس کے سامنے احوا کا ذکر کیا جائے، یعنی خواہشات نفسانی، منمانی جو راستہ لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، نیا نیا راستہ بنا لیا ہے اور اس پر لوگ چلتے ہیں، ایسی کسی بھی چیز کا ذکر کیا جائے اس کے سامنے، تو وہ ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف کوئی بھی رجحان، میلان، عصبیت، جانبداری، طرفداری ہرگز نہ کرے۔ یہ علامت ہے کس کی؟ یہ اہل سنت کی علامت ہے، سنی ہونے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر لفظ آیا ہوا ہے لم یتعصب الی شیء منہا، ان احوا، خواہشات نفسانی میں سے کسی بھی چیز کی طرف اس کا تعصب نہ ہو، اس کا رجحان، میلان نہ ہو۔ وہ صرف کس کی طرف رجحان رکھے؟ سنت کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، صحابہ کرام کی باتوں کی طرف، ابو بکر صدیق کا راستہ، سنت صحابہ کرام میں عمر بن خطاب کا راستہ، عثمان غنی کا راستہ، علی بن ابی طالب کا راستہ، اور اس سے پہلے ہم نے ایک دو سبق پہلے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا شرح السنہ سے وہ قول پڑھا ہے، جس میں باقاعدہ صحابہ کرام کا نام، پھر تابعین کا نام، پھر تبع تابعین کا نام، پھر ائمہ دین کا نام، محدثین کا نام لے کر کے انہوں نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو جان لو کہ اہل سنت میں سے، جب دیکھو کہ ان سے محبت کرتے ہیں سمجھ لو کہ اہل سنت میں سے۔ یہ علامت تھی، یہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے۔ تو یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی بدعت یا کسی بھی بدعتی کی بات آئے، کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ راستہ غلط، راستہ باطل ہے۔ راستہ کیا ہے؟ سنت سے بغاوت کا راستہ ہے۔ بدعت سنت سے بغاوت ہے، سنت سے بدعت کیا ہے؟ سنت سے بغاوت ہے، شجر ممنوع ہے۔ اسلام میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں، بدعت کا، اہل بدعت کا بائیکاٹ ہے، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی ساتھ، کوئی طرفداری نہیں، کوئی جانبداری نہیں، کوئی بھی مدد نہیں، کوئی بھی رجحان نہیں، میلان نہیں۔ تو لم یتعصب الی شیء منہا، الی شیء منہا، شیء منہا، یہ نکرہ ہے۔ عربی گرامر والے ہمارے عزیز سب جانتے ہوں گے، اور اہل علم جو باتیں سن رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے، یہ شیء نکرہ ہے۔ اور سیاق جو ہے، گفتگو کی جو انداز ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ نفی میں ہے۔ لم یتعصب، نفی ہو اور نکرہ ہو، نفی ہو اور نکرہ ہو، عموم کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا تعصب نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، تھوڑا بھی تعصب نہیں، معمولی بھی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بدعت کی طرف رجحان نہیں، اہل بدعت سے لگاؤ رکھنے والوں سے بھی لگاؤ نہیں، اہل بدعت کی کتابوں سے بھی لگاؤ نہیں، اہل بدعت کی چینل سے بھی لگاؤ نہیں، اہل بدعت کے بارے میں زبان بند رکھنے والوں سے بھی لگاؤ نہیں، شیء، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہ جو استدلالات ہم قرآن کی آیتوں میں، نبی کی سنتوں میں، اپنے اہل علم سے، سلف کے علماء سے میرے بھائیوں سنتے اور پڑھتے رہے ہیں، وہی استدلال عربی زبان کا، قواعد کا، گرامر کا،
یہ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے، تفید العموم، عموم یعنی بالکل بھی کوئی بھی تھوڑا بھی تعصب نہیں کسی بھی بدعت کی طرف، پرانی ہو نئی ہو، تو کسی بھی نفس پرستی کی طرف، خواہش نفس کی طرف کوئی رجحان یا میلان نہیں رکھے، وہ سنت پرست ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ سنت پر چلنے والا ہے، سنت کا پرستار ہے، سنت کو زندگی میں عمل میں لانے والا ہے، سنت پر میرے بھائیوں عمل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ آگے دیکھیے، یہ حدیث، یہ قول ابو بکر ابن عیاش کا اس سے پہلے آ چکا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اور کتنا جامع ہے مسئلہ، بات جو کہی گئی ہے وہ کتنی پختہ ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی اصولی انداز کی بات ہے کہ نام نہیں لینے کی ضرورت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس دور کی بات ہے اس دور میں معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، مشبہہ، کرامیہ اور ہے نا اشاعرہ، ماتریدیہ، قدریہ، جبریہ اور اس کے علاوہ مرجئہ، سارے فتنے موجود تھے، لیکن کسی کا نام لیں، کسی کا نام چھوٹ جائے نہیں، کسی بھی بدعت کی طرف انسان کا تعصب، انسان کی طرفداری، جانبداری، میلان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ۔ اگر 4 نام 5 نام اگر لے لیے گئے ہوتے تو آج 6، 7، 8 نام والے بدعتی اپنے آپ کو باہر شمار کرتے، یہ بدعتی اپنے آپ کو باہر شمار کرتے، ہم اس میں شامل نہیں، ہم اس میں شامل نہیں، ہم اس میں شامل نہیں، لیکن انہوں نے کہا لم یتعصب الی شیء منھا، کسی بھی چیز کی طرف ان کا رجحان، تعصب، میلان، طرفداری، جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ تو جتنی بھی بدعتیں، جتنے بھی ہوا، اور ہوائے نفس کیا ہے؟ ہوائے نفس کیا ہے؟ سنت کا ایک راستہ ہے بس، اس ایک راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں دائیں والے بائیں والے وہ سب کیا ہیں؟ اہوا، ہوائے نفس، بدعت کے راستے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو راستہ ایک راستہ ہے سنت کا راستہ بس وہی ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ھذا سبیل اللہ، اور دائیں کے راستے، بائیں کے راستے، کئی راستے ادھر، کئی راستے اس طرف، ان تمام راستوں کو کیا کہا تھا؟ البدع، الاہواء، الشبہات والبدع والاہواء۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام اور تابعین کے بہت سارے آثار، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف یہ بات سمجھائی ہے، ایک جو راستہ ہے، ایک لکیر، سیدھی لکیر، وہ لکیر سنت کی لکیر ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ، صحابہ کی راہ کی لکیر ہے، اور اس کے علاوہ جو لکیریں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب البدع والاہواء، السبل جو کہا قرآن کریم کے اندر، السبل ولا تتبعوا السبل، راستوں کی پیروی مت کرو۔ ان راستوں کی تفسیر میں ہم نے، آپ نے بہت پہلے غالباً یہاں یا کہیں پڑھا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک تابعین سے، غالباً مجاہد اور دیگر تابعین سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں السبل الاہواء والبدع، الاہواء والبدع، یا فرق، اس سے مراد بدعات ہیں، خواہشات نفس ہیں، اس سے مراد فرقے ہیں جو سنت سے نکل کر کے، کٹ کر کے الگ تھلگ ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے بڑا عظیم الشان ہے، نام نہیں ہے، اصول بیان کیا گیا۔ اذا ذکرت الاہواء، جب بدعتوں کا ذکر ہو، خواہشات کا ذکر ہو، تو کسی بھی چیز کی طرف تھوڑا بھی، ذرہ برابر بھی میلان، رجحان نہ ہو۔ وکیع ابن الجراح مشہور امام ہے، سبھی جانتے ہیں، وکیع ابن الجراح الرواسی کوفی، کوفہ کے ایک چوٹی کے امام ہیں، کتب 6 امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان سارے محدثین نے امام وکیع کی روایتیں اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمائی ہیں۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کی علامت دیکھیں، اہل سنت کی علامت کہتے ہیں من طلب الحدیث کما جاء فہو صاحب سنہ۔ علامتیں، اگر آپ کاغذ قلم لے کر کے اگر پوائنٹ نوٹ کریں نا، ایک علامت، دوسری علامت، تیسری علامت، چوتھی علامت، تو آپ کے سامنے بہت ساری ہے نا بالترتیب علامتیں اکٹھا ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہم اقوال پڑھ رہے ہیں تو اقوال کے اعتبار سے باتیں آ رہی ہیں، نقاط وائز نہیں آ رہی ہیں کہ پہلے نقطہ بیان کر دیا جائے بعد میں قول آئے، بلکہ ہم قول پڑھ کر کے اس کے نتیجے پر جا رہے ہیں، دلیلوں سے ہم نتائج ہمارے سامنے کھل کر کے آ رہے ہیں۔ من طلب الحدیث کما جاء فهو صاحب سنہ، جو حدیث ویسے حاصل کرے، جو حدیث ویسے سیکھے، حدیث ویسے علم، حدیث کا علم ویسے ہی حاصل کرے، کما جاء، جیسے وہ حدیث آئی ہے، فهو صاحب سنہ، تو وہ سنت والا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیا ہے؟ حدیث جیسے آئی ہے ویسے،
بالکل حدیث جیسے آئی ہے ویسے حدیث کو اگر حاصل کرے کوئی تو وہ صاحب سنت ہے. لیکن حدیث آئی ہے لیکن وہ اسے ایسے حاصل نہیں کرنا چاہتا جیسے وہ آئی ہے، بلکہ حدیث کو ویسے حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق، اپنے راستے اور جھنڈے اور بینر کے مطابق. وہ کبھی صاحب سنت نہیں ہو سکتا. اب ایک آدمی کا راستہ خارجیت کا ہے، وہ ہر آیت سے خارجیت نکال رہا ہے، ہر آیت سے، ہر حدیث سے خارجیت نکال رہا ہے. تو اب وہ حدیث کو ایسے نہیں پڑھ رہا ہے جیسے پڑھنا چاہیے. حدیث کو کیسے پڑھ رہا ہے؟ جیسے اس کا دماغ کہتا ہے، جیسے اس کی فکر کہتی ہے. ایک آدمی کے ہاں رافضیت ہے، رافضیت آل بیت رسول سے محبت، بس اس کے سوا کچھ نہیں، تو وہ حدیثوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتا ہے. حدیث ویسے نہیں حاصل کرنا چاہتا جیسے وہ ہے، بلکہ ویسے حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کی فکر کے مطابق ویسے حاصل کرنا چاہتا ہے. بہت ساری مثالیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں یا دو مثالیں زیادہ سے زیادہ. ایک مشہور مثال ہے، بہت مشہور، اور وہ مثال کیا ہے؟ شیعوں کے یہاں، رافضیوں کے یہاں یہ بات معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے یہاں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہونے کے حقدار تھے. ابو بکر صدیق نے، پھر عمر بن خطاب نے، پھر عثمان غنی نے بالترتیب ظلم کیا، زیادتی کی، ان کا حق چھینا، غصب کر لیا. علی پہلے خلیفہ ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ علی خلیفتہ بلا فصل وصیہ و خلیفتہ بلا فصل. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور آپ کے وصی ہیں. وصی مطلب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے، بلا فصل. اور خلیفہ بھی کیسے؟ بغیر گیپ کے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد فوراً خلیفہ، گیپ نہیں. خلیفہ تو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ علی بن ابی طالب خلیفہ ہوئے لیکن گیپ کے ساتھ ہوئے. ابو بکر آ گئے، عمر بن خطاب آ گئے، عثمان غنی آ گئے. کتنا سال گزر گیا؟ تقریباً 22-23 سال گزر گیا، جو 25 سال گزر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ شیعہ کیا کہتے ہیں، رافضی کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ تھے بلا فصل، اور اللہ کے نبی کی وصیت تھی ان کے بارے میں. اب آپ سوچئے، حدیث جو ایسے حاصل کرے جیسے وہ آئی ہے تو صاحب سنت ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ صاحب بدعت، صاحب فرقہ بندی ہے، چاہے وہ رافضیت ہو، خارج کوئی بھی ہو. اب یہ لوگ حدیث کو ویسے نہیں لینا چاہتے، بلکہ کیسے لینا چاہتے ہیں؟ جیسے ان کا عقیدہ ہے، جیسے ان کا نظریہ ہے. علی بن ابی طالب کو خلیفہ کیسے بھی بنانا ہے کہ پہلے خلیفہ ہیں اور ظلم کیا ہے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے. اس کے لیے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ شیعہ رافضی 12 تاریخ کے بعد، یعنی ذی الحجہ کی 12 تاریخ کے بعد، حج ختم ہو جانے کے بعد 18 تاریخ آتی ہے، 18 ذی الحجہ. 18 ذی الحجہ سے پہلے ان کے پمفلیٹ، ان کے بینر، ان کے پوسٹر صبح شام یہاں وہاں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. یعنی میں مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں تو میرے بعد علی بھی مسلمانوں کے. حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، حدیث ہے. اور اس حدیث کے بارے میں یہ بھی آپ جانیں کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے محدثین کی کہ حدیث صحیح ہے، دوسری رائے یہ کہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. ہم ان علماء کرام کے ساتھ میں ہیں جو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. من کنت مولاہ فعلی مولا، جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، ہم ان محدثین کے ساتھ، یعنی ہم اس موقف کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھ کر کے بات کرتے ہیں. اگر ضعیف مان لیا جائے تو مسئلہ ہی ختم، لیکن اگر صحیح ہے تو صحیح کے بعد اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی ایک بھی دلیل آپ کو نہیں ملے گی جس سے یہ پتا چلے کہ مولا کا معنی امیر المومنین ہوتا ہے. مولا کا معنی حاکم ہو، مولا کا معنی ولی امر ہو، مولا کا معنی امیر المومنین ہو، امام المسلمین ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں. مولا کا معنی ولی، حاکم، ولی امر، بادشاہ، امیر المومنین،
کہیں بھی کسی بھی لغت والے نے یا دیگر علوم کے علماء نے لکھا ہی نہیں ہے۔ مولا کے معنی یار، دوست، محبوب، پیارا، چہیتا، یہ معنی ہے، سمجھ رہے؟ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، یعنی جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ علی سے بھی، یہ معنی اس کا۔ لیکن اس حدیث کو انہوں نے ویسے نہیں لیا جیسے ہے، بلکہ کیسے لیا؟ جیسے وہ ہیں، جیسے شیعہ ہیں، ان کا عقیدہ اور فکر جو ہے اس کے مطابق اس حدیث کو لیا۔ اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ حدیث کو ویسے لیتے جیسے وہ حدیث ہے، جیسے وہ آئی ہے۔ علی بن ابی طالب خلیفہ چوتھے نمبر پر بنے، ان سے پہلے 25 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا، 10.5 سال تک تقریباً عمر بن خطاب، 12.5 سال تک امیر المومنین عثمان غنی، اور تقریباً 2.5 سال کے قریب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے کہ 25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ حدیث کب پیش آئی، پڑھی گئی تھی، کب آئی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں تھے، حجۃ الوداع میں، حجۃ الوداع کے بعد 1 ہی سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، آئندہ حج نہیں آیا وہ، اور وہاں سے لے کر کے یہ تقریباً 24 سال 25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کیا کسی صحابی نے مولا کا معنی ولی امر لیا؟ کسی نے حاکم لیا؟ کسی حدیث کے شارح نے، کسی قرآن کے مفسر نے، کسی نے یہ معنی بتلایا؟ نہیں بتلایا۔ حدیث میں مولا کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اب اس حدیث کو اگر ویسے لیتے جیسے وہ حدیث آئی ہے تو ان کے پاس کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے جس کو یہ پیش کر سکے۔ ہاں، جھوٹی باتیں، الزامات اور گھڑی ہوئی باتیں، موضوعات اور آل بیت رسول کے حوالے اور شیعہ اور رافضی راویوں سے روایت کر کے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس کا کیا اعتبار ہے میرے بھائی؟ اور قرآن کریم میں تحریف کرنے والا یہ ٹولہ، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج موجودہ وقت کے شیعہ ایران کے، اور خاص طور پر اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں جو قرآن ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ اہل سنت کے یہاں قرآن ہے۔ ہمارے قرآن اور آپ کے قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے قرآن میں، ہمارے مصحف میں اور آپ کے مصحف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیعہ عالم نے کتاب لکھی اور 1058 حوالے شیعہ کتابوں سے جمع کر ڈالے، 1058 حوالے شیعہ کتابوں سے جمع کر ڈالے، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ شیعوں کی کتابوں میں 1000 سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں شیعوں نے تحریف کر رکھی ہے۔ فصل شیعہ عالم نے، حیرت یہ دیکھیے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، انہی میں سے ایک شیعہ عالم نے کتاب لکھ کر کے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، اس بات کا واضح ثبوت، ایک دم فیصلہ کن بات کہ شیعوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کر رکھا ہے، اور تحریف ثابت ہے 1058 حوالے۔ علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جب لکھی تھی الشیعہ والسنہ، شیعہ والقرآن جب لکھی تھی، خاص طور پر شیعہ والقرآن لکھی تھی، تو اس میں پورا پس منظر انہوں نے لکھا ہے کہ شیعی عالم نے، نوری طبرسی نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ سارے شیعوں کی زبان بند کر دی۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ قرآن کریم نے تحریف نہیں کر رکھا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو حدیث کو ویسے حاصل کرے جیسے وہ آئی ہے تو وہ متبع سنت ہے، لیکن جو حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق لے، مولا کا معنی کسی نے نہیں بتلایا کہ اس کا مطلب حاکم، ولی امر، خلیفہ اور بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اس حدیث کو لیا اور ڈھالا، اور اس کے بعد الزام لگایا، تہمت لگائی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے خلافت چھین لیا، یہ غاصب ہیں، اور آج تک صبح شام یہ لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ من طلب الحدیث کما جاء فہو صاحب سنہ، جو حدیث کو ویسے حاصل کرے جیسے وہ آئی ہے وہ صاحب سنت ہے۔
جو حدیث کو ویسے نہ حاصل کرے جیسے وہ آئی ہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا المیہ. اہل بدعت کا عام نظریہ ہے، تو جس بدعت پر چلتا ہے ساری آیتوں کو، حدیثوں کو، واقعات کو، حوالوں کو اپنی بدعت کے رنگ میں رنگنا اور ڈھالنا چاہتا ہے. میرے بھائی، ایک شیعہ آدمی ساری حدیثوں کو شیعہ رنگ میں رنگ دیتا ہے. ایک شیعہ رافضی، ایک دنگائی فسادی اپنی رنگ میں رنگ دیتا ہے. ایک صوفی سارے دلائل کو تصوف کے رنگ میں رنگ دینا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عقلانی ہر جگہ قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کیڑے نکالتا ہے. اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہاں ٹکراؤ ہے، وہاں ٹکراؤ، یہاں تعارض ہے، یہاں تناقض ہے، یہاں تضاد ہے، یہاں ایسا ہے، وہاں ویسا ہے. یہ کام ہے. تو اہل سنت کی علامت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ حدیث کو بالکل ویسے ہی لے لیتے ہیں جیسے وہ حدیث آئی ہوئی ہے. اس میں اپنی فکر، اپنی رائے، اپنا نظریہ ہرگز داخل نہیں کرتے. یہ ان کا طریقہ ہے. تو اہل سنت کی علامت، اب اس علامت کو اگر آپ پائیں تو الحمدللہ وہ صاحب سنت ہے، اور اگر یہ علامت آپ کو نہ ملے تو پھر کیا ہے بھائی؟ وہ کہیں نہ کہیں بدعت کے گھیرے میں ہے کہ نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی ہوس، اپنی خواہشات، اپنی منمانی اسے ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. تو مولا کا معنی کبھی ولی نہیں ہوتا، ولی امر نہیں ہوتا. ان لوگوں نے اسے کیا کر لیا؟ اپنے معنی میں ڈھال لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ دیکھیے، کتاب الامارہ اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں اس مسئلے کو بیان کیا ہے. مسلمانوں کی ولاۃ امر کا کیا مقام ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، رعایا کی ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں رعایا کے تئیں، ساری تفصیلات بیان فرمائی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ ان حدیثوں کو پڑھنے پر عیب لگاتے ہیں، پڑھنے والے طلبہ پر تانا زنی کرتے ہیں، ان کو بزدل کہتے ہیں، حدیث پڑھنے پر نقد کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں. علم کی مجلسوں سے نفرت، علماء سے نفرت، علماء سنت سے نفرت، متنفر ہونا، متنفر کرنا، یہ ان کا عام پیشہ ہے، عام شیوا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اہل سنت کی علامتوں میں سے یہ علامت آپ کے سامنے، اور حوالے بہت ساری باتیں اس کے سلسلے میں ہو سکتی ہیں مثالوں کے اعتبار سے، کہ کس طرح سے لوگ اپنی مرضی کے مطابق حدیثوں کو لیتے ہیں، ویسے نہیں لیتے. اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ اہل سنت اگر کوئی حدیث ان کے اپنے موقف کے کہیں خلاف جائے تب بھی امانت کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں، اور اپنے موقف کو بدلتے ہیں، رجوع کر کے حق کو گلے لگاتے ہیں. اہل سنت کی علامت ہے. اہل سنت اپنے موافق بھی، اپنے خلاف بھی، سب کو جمع کرتے ہیں. اور اہل بدعت کا کام کیا ہے؟ اپنے موافق حدیثوں کو لے لیتے ہیں اور اپنے مخالف حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دو مثالوں کی بات کی تھی میں نے. ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے، ایک دوسری مثال بھی تاکہ بھول نہ جائے، چھوٹ نہ جائے. خوارج اور آج کل کے دور میں اخوان، خوارج اور آج کے اخوان اور ان کے راستے پر چلنے والے اور ان کے لٹریچر، ان کی کتابیں. ایک مثال یہ بھی آپ سمجھتے ہوئے جائیں، وہ اچھی طرح سمجھ لیں. اور آج کی بات نہیں ہے، خوارج جو تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن کا آغاز ہو گیا ذوالخویسرہ اور اس کے بعد صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اس وقت یہ مسئلہ بہت کھل کر کے سامنے آیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ جو وعد کی حدیثیں ہیں، وعد کی حدیثیں، وعد کس کو کہا جاتا ہے؟ وعد کہا جاتا ہے بشارتوں والے وعدے، خوشخبری والے وعدے جو ہوتے ہیں، جنت ملے گی، مغفرت حاصل ہوگی، اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، دنیا میں امن و امان اور دیگر بہت ساری نعمت. سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں وعد. اور جس میں دھمکیاں ہیں، جہنم ہو جائے گی، اللہ کی لعنت ہوگی، عذاب ہوگا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان چھین لے گا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا. یہ تو وعد اور وعید، سمجھ گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ آیتوں میں بھی وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، اور حدیثیں بھی وعدے والے بھی ہیں اور وعید والی بھی ہیں. ان سارے خارجیوں کا اور خارجیت زدوں کا، اور آج کے دور میں اخوان اور ان کی جو ساکھ بر صغیر میں ہے، ان سب کا کیا طریقہ جانتے ہیں آپ؟ وعدے کی حدیثوں کو لے لینا، وعدے کی حدیثوں کو چھوڑ دینا، اور کیا لے لینا بھائیوں؟ صرف اور صرف وعید کی حدیثوں کو لے لینا، بشارتوں کو چھوڑ دینا. صرف کیا لے لینا؟
وعید کی حدیثوں کو لینا، وعید کی حدیث سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں اگر آ گیا مثال کے طور پر سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، میرے بھائیوں کیا کہیں گے وہ؟ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے صرف یہ کیوں لے لیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جائے گا؟ وہ حدیثیں بھی تو لائیے، اس میں ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ اگر کفر تک، شرک تک نہیں پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش بھی سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب بھی دے سکتا ہے، اور عذاب بھی اتنا ہوگا جتنی اس کی غلطی ہوگی، گناہ کبیرہ کی سزا ملے گی، اور اس کے بعد بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہوا ہے نا، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ۔ زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، شراب ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ کیا؟ جھوٹ ہے اور دیگر چیزیں۔ ان تمام گناہ کبیرہ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو عذاب دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ اب ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بخشش کی حدیثیں، مغفرت کی حدیثیں اس کو نہیں بیان کرتے۔ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ وعید والی حدیث، جس میں یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کو یہ سزا، ایسا کرنے والوں کو یہ سزا، ایسا کرنے والوں کو یہ سزا۔ یہ ہے کیا؟ حدیث کو ویسے نہیں لیتے ہیں جیسے وہ آئی ہے، حدیث کو ویسے لیتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے اہل بدعت کی پہچان۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کیا کہا تھا، آگے کہتے ہیں مزید، یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے، ان اہل العلم یکتبون ما لهم وما علیہم۔ اہل علم یعنی سنت کے علماء، اہل علم سے مراد علماء سنت، ان باتوں کو بھی لکھتے ہیں جو ان کے موافق ہیں، اور ان باتوں کو بھی لکھتے ہیں جو ان کے خلاف۔ اہل سنت کا یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں، کہ چاہے وہ بات ہمارے موافق ہو یا ہمارے خلاف جائے، ہم تمام باتوں کو پوری امانت داری کے ساتھ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں۔ ہمارے علماء اسے کسی بھی طرح سے چھپانے کی جرات نہیں کرتے۔ اگر کوئی موقف ہمارا کتاب و سنت کے خلاف ہے تو بلا تاخیر اس سے رجوع کر لینا، اس سے رجوع کر لینا ان کا میرے بھائیوں شیوا ہے، ان کا وتیرہ ہے۔ کبھی بھی تعامل نہیں کرتے، ہمیشہ حق کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے۔ اس کے بعد دیکھیے شعبہ ابن حجاج العتکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ 193 نمبر پر ہے یہ، ما رأيت احدا قط يعدو الا قلت مجنون او صاحب الحدیث۔ یہ قول پڑھ کے دیکھیے، یہ دیکھیے۔ اور یہ شعبہ بن حجاج کون ہے؟ شعبہ بن حجاج چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، اور کتب ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان تمام حدیث کی 6 کتابوں کے میرے بھائیوں راوی ہیں۔ تمام محدثین سے ان سے روایت کیا ہے، اور یہ بہت ہی ثقہ، سب اور بہت ہی معتبر شخصیت کے مالک ہیں امام شعبہ ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، اور غور کریں، یہ بھی اہل سنت کی علامت ہے، اہل سنت کی علامت ہے۔ ما رأيت احدا قط يعدو الا قلت مجنون او صاحب الحدیث۔ ترجمہ دیکھیں، میں نے جب بھی کسی کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو یہی کہا کہ یہ شخص یا تو کوئی پاگل ہو گیا ہے اور یا کوئی محدث ہے۔ میں نے کسی کو دوڑتے ہوئے دیکھا کہ دوڑ رہا ہے نا، جلد بازی سے کہیں پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پریشان ہے، تو میں نے سمجھا یا تو کوئی مجنون ہے اور یا پھر کوئی حدیث کا طالب علم ہے، حدیث تلاش کرنے کے لیے، حدیث ڈھونڈنے کے لیے، حدیث کے اساتذہ کے پاس، حدیث کے محدثین کے پاس، ان کی مجلسوں میں جانے کے لیے، ان کے سامنے حدیثوں کو پڑھ کر کے سنانے، قراءت کرنے کے لیے، ان سے حدیث کی مجلس میں شریک ہو کر کے حدیث سننے کے لیے، اجازہ کے لیے، وجادہ کے لیے، اسی کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ یعنی گویا کہ دوڑنا، بھاگنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، دھن کے ساتھ کوئی کام کرنا، یا تو کوئی آدمی ایسا ہو کہ پاگل ہو، اور یا پھر کون ہے وہ، یا پھر وہ طالب حدیث ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث کی جستجو کرنا یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ حدیث کی تلاش کرنا، حدیث کو ڈھونڈنا عقیدے کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ، اخلاق کا مسئلہ، حکومت سیاست کا مسئلہ ہے نا، خاندانی مسائل، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل،
تمام کوئی مسئلہ ہو انسانی زندگی کا، اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ حدیث رسول کی تلاش کرنے کے لیے سرگرداں رہے، ایک دم محنت مشقت دوڑ بھاگ، یہ ان کا کام تھا۔ اور آگے بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ محدثین کی اور اہل سنت کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ قلم اس وقت اس زمانے میں آج کل کی طرح قلم نہیں ہوا کرتے تھے نا، مضبوط روشنائی والے قلم کی روشنائی کہیں لگ جائے تو چھوٹتی نہیں ہے آج، لیکن وہ کچی روشنائی ہوا کرتی تھی اور اسے دوات میں بھگا کر کے ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، ہے نا۔ قلم کو کبھی کان پر رکھ لیا، قلم کو کبھی جیب میں رکھ لیا، کبھی روشنائی جیب پر لگ گئی، کبھی کپڑے پر لگ گئی، کبھی آستین پر لگ گئی، کبھی کپڑے پر روشنائی گر گئی۔ یہ بھی اہل حدیث کی اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت، آگے آ رہی ہے بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں عزیزوں کہ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ حدیث رسول کی تلاش کے لیے ایک دم بھاگے پھرتے، جہاں ملے وہاں جاؤ۔ اور اب اس سلسلے میں اگر آپ سلف کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران، پتہ چل جاتا تھا ہمارے اسلاف کو، صحابہ کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں، اگر پتہ چل جائے کہ اس معنی کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں صاحب کے پاس ہے اور وہ مصر میں رہتے ہیں، اس شام میں رہتے ہیں، تو اس حدیث کو براہ راست اس راوی سے سننے کے لیے، اس صحابی سے سننے کے لیے مستقل نئی سواری خریدنا، گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹنی، جو بھی سواری ممکن ہو اسے خریدنا، اور خرید کر کے مستقل صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر جانے میں کرنا اور 1 مہینے کا سفر واپس میں لوٹنے میں کرنا، اور دوسرا کوئی کام نہیں، آیا ہوں تو کاروبار بھی کر لوں، آیا ہوں تو یہ بھی کر لوں، آیا ہوں تو یہ بھی کر لوں، نہیں، حدیث رسول مل گئی، پتہ پوچھا، معلومات کیا، اس کے پاس پہنچے، حدیث رسول سن لی، جناب کس لیے آنا ہوا ہے؟ اس لیے آنا ہوا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں حدیث ہے، میں نے سوچا کہ آپ سے اسے حاصل کر لوں۔ ہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، ٹھیک ہے آپ بیان کر دیجئے، وہ حدیث بیان کر دی، سن لیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واپس کہاں رکیے؟ نہیں کوئی کام نہیں تھا، ایک ہی کام تھا، حدیث رسول کی جستجو کے لیے آیا تھا، حدیث رسول آپ سے سننے اور لکھنے کے لیے آیا، یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا۔ تو یہ اہل سنت کی علامت ہے کہ تلاش کس کی ہوتی ہے؟ تلاش سنت رسول کی ہوتی ہے۔ سنت کہاں ہے؟ سنت کہاں ہے؟ اور لوگ کیا کرتے ہیں جو اہل سنت کی راہ پر نہیں ہے، اہل سنت کے میرے بھائیوں کی ڈگر پر نہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے یہاں ہے نا مفکرین چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ مفکرین، لاجک والا، کوئی بہت بڑی پیشین گوئی کرنے والا، کوئی آپ کو فیوچر کے حالات سے آگاہ کرنے والا، اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ اور حسن بنا نے یہ کہا تھا، سید قطب نے یہ کہا تھا، مودودی صاحب نے یہ کہا تھا، ایسا لکھا تھا، آج ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا تھا 25 سال پہلے، آج وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن سے بھی اونچی چیز ہے، حدیث سے بھی اونچی چیز۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا کام ہے۔ اہل سنت کی جستجو کرتے ہیں، سنت کی تلاش کرتے ہیں، اور سنت کی جستجو میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے کوئی پاگل دوڑتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اس کا معنی۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے نمبر 194 میں کیا کہتے ہیں؟ اسحاق بن ابراہیم حنینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثلاثۃ اشیاء لا یستغنی عنہا اصحاب الحدیث، سرعۃ المشی وسرعۃ العقل وسرعۃ الخط۔ دیکھا یہ سلف کے اقوال ہیں، سلف کی فرمودات ہیں، نیچے حوالے موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں اسحاق بن ابراہیم حنینی رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اہل حدیث یعنی محدثین کیا ہیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کبھی بھی محدثین مستغنی نہیں ہو سکتے۔ یعنی محدث ہوگا اگر حدیث کا جستجو کرنے والا ہوگا، حدیث تلاش کرنے والا، حدیث سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شوقین ہوگا، حدیث کا طالب علم ہوگا، تو یہ 3 چیزیں تو اس کو لازم ہے، اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں پائے گا۔ ان 3 چیزوں کے بغیر وہ نہیں رہ پائے گا۔ کیا ہے 3 چیزیں وہ؟ نمبر 1 سرعۃ المشی، چلنے میں جلدی چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ایک حدیث، دو حدیث، چار حدیث، 100 200 500 حدیثیں، جتنا زیادہ حدیث رسول مل جائے اتنا اچھا ہے۔ اگر تاخیر کر دوں گا تو کوئی حدیث چھوٹ جائے، مجلس میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہماری طرح سے تھوڑی تھے وہ کہ مجلس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے، مجلس کے ختم ہونے کا انتظار، آخری وقت میں بھی پہنچ جائیں گے تو کوئی بات نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا طریقہ۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ سرعۃ المشی، جلدی چلنا، یعنی چلنے میں تیزی، اور سرعۃ الاکل، کھانے میں تیزی۔ ہماری طرح 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے بیٹھ کر کے میرے بھائیوں ہوٹلوں میں اور چائے خانوں میں گپ شپ کر کے ٹائم پاس نہیں کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ اور آئے گی باتیں، ائمہ کی زندگی میں، سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روٹی کو نا، سخت کڑک روٹیاں، سوکھی روٹیاں، خشک روٹیاں، اسے انسان کھا نہیں سکتا آسانی کے ساتھ۔ اگر اسے کھانے کی کوشش کرے تو دانتوں پر بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ وقت بھی جائے گا۔ روٹی کو پہلے سے ہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا کرتے تھے، اور جو اندازہ لگ گیا کہ ہاں 2 گھنٹے میں نرم ہو جاتی ہے، اس وقت فوراً وہ پیالہ اٹھایا اور اس کا پانی پی لیا، اور نرم روٹی جو بھیگ کر کے پانی میں تحلیل ہو چکی ہے اسے بھی کیا کر لیا، اسے بھی پی لیا۔ یعنی کھانے میں بھی وقت نہیں زیادہ لگنا چاہیے۔ اہل سنت کی علامت بیان ہو رہی ہے، اور کیا کہا؟ وہ سرعۃ الخط، تحریر میں جلدی جلدی لکھتے تھے۔ اگر لکھنے میں جلد بازی نہیں کریں گے، حدیث چھوٹ جائے گی، الفاظ چھوٹ جائیں گے، ہاں رائٹنگ اچھی نہیں رہے گی نا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن باتیں تو اللہ کے نبی کی آ جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہو جائیں گی؟ آ جائیں گی۔ تو کہتے ہیں محدث 3 چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ لکھنے میں جلدی کرتا ہے، کھانے میں وقت نہیں ضائع کرتا، اور اطمینان سے ہے نا سیر و تفریح کرتے ہوئے نہیں چلتا، بلکہ چلنے میں بھی کیا کرتا ہے؟ جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ اہل سنت دونوں اعتبار سے، موقف، مشن، فکر، دعوت کے اعتبار سے بھی، اور علم حدیث سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے بھی اہل سنت کی علامتیں ہیں یہ۔ اس کے بعد دیکھیے قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب اہل الحدیث فإنه على السنہ، ایک عام قاعدہ، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ محدثین سے محبت کرتا ہے، محدثین جب کہا جائے نا تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ محدثین کا معنی صرف اور صرف حدیثوں کو لکھنے والے، روایت کرنے والے، مجلسوں میں بیٹھنے والے، حدیثوں کی کتابیں لکھنے والے، شارحین نہیں۔ حدیث کا شغف، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھانا، شرح کرنا، عمل کرنا، دعوت دینا، نشر و اشاعت کرنا، اسے چھاپنا، چھپوانا، عام کرنا، اسے جگہ جگہ بیان کرنا، حدیث رسول کا جتنا مشغلہ ہے، سارے مشاغل اس میں شامل ہیں۔ کسی بھی مشغلے سے دلچسپی رکھنے والا اور اس میں اپنا وقت اور اپنی قربانی خرچ کرنے والا محدثین کی فہرست میں شامل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتاب جو ابھی جامع المسائل والرسائل، جامع المسائل کئی جلدوں میں جمع کی گئی ہے کتاب، اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ ہم جب اہل الحدیث کہتے ہیں تو اہل الحدیث کہنے سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو صرف سنتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں حدیثوں کو، صرف ہم وہی مراد نہیں لیتے، بلکہ محدثین سے کون مراد ہوتا ہے؟ اس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، لکھنے والے، یاد کرنے والے، عمل کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے، نشر و اشاعت کرنے والے، تمام کے تمام لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ سنت کے راستے پر گامزن ہے۔ اہل الحدیث سے محبت، سمجھ رہے ہیں؟ اب چاہے وہ علم حدیث کا مشغلہ ہو، لکھنے پڑھنے والا ہو، یا حدیث پر عمل کرنے والا ہو، یا اہل حدیث مسلک اور منہج کا ہو کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایمان و عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر گوشے میں کس کی تلاش کرتا ہے؟ حدیث رسول کی تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کی آیات کو منمانی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مزید ابھی ہمارے سامنے اس باب میں، جو باب آپ کے سامنے چل رہا ہے، کئی ایک اقوال موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل سنت ہیں کون، اہل سنت کون ہے، یعنی سچ مچ اہل سنت کون ہیں، اور اہل سنت کے دعوے دار کون ہیں۔ اور آگے بات آ رہی ہے اہل بدعت کی علامات۔ اہل بدعت کی علامات میں وہ ساری باتیں آئیں گی۔ اگلی فصل جو ہے 15ویں فصل،
اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے اہل بدعت کی نشانیاں کیا ہیں، اہل بدعت کی علامات کیا ہیں۔ بہرحال ابھی اہل سنت کے علامات کے حوالے سے کئی ایک اقوال باقی ہیں، ہمارے سامنے 200 نمبر تک جو اقوال ہیں یہ سب کے سب میرے بھائیوں اہل سنت کی علامتوں سے متعلق ہیں۔ یہ تقریباً 5 اقوال انشاءاللہ تبارک و تعالی جو تفصیلی ہیں، لمبے ہیں، بڑے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل سنت کی علامتیں، ان کی نشانیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے، بہکنے سے، پھسلنے سے، ادھر ادھر مائل ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر چلنے، سنت پر رہنے اور سنت ہی پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔